السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگی میں ہر لحاظ سے خوش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا کی تمام خوشیاں نصیب فرمائیں۔ آمین۔ اور ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو سٹوریز شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں اور مزید ایسی ہارر سٹوریز سننا چاہتے ہیں، ریئل سکیری، تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اینڈ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی سے شیئر کریں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہارر یا ریئل انسیڈنس ہو چکا ہے، تو اگر آپ کے پاس بھی کوئی امیجنیشن کوئی سٹوری ہے تو میرے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر شیئر کریں، جو کہ اسکرین پر بھی اور ڈسکرپشن میں بھی جی میل آئی ڈی آپ کو مل جائے گی، آپ وہاں شیئر کر سکتے ہیں۔ میں آپ کی بھیجی ہوئی سٹوریز پر وائس اوور کروں گا، تو چلتے ہیں سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ جو سٹوری میں آپ کو سنانے والا ہوں، یہ ایک ایسے پرسن کے ارد گرد گھومے گی جو کہ امریکہ کے رہنے والا ہے اور ایک ڈیڈ باڈی ٹرانسپونڈر ہے، اور اس کا نام ہے شون ڈیو۔ جو چلیں اسی کے نظریے سے اس کہانی کو سنتے ہیں۔ میرا نام شون ڈیوک ہے اور میں امریکہ کے شہر ہیوسٹن کا رہنے والا ہوں۔ بیسیکلی میں جہاں پہ کام کرتا ہوں وہ ایک اولڈ ایج ہوم کا ہاسپٹل ہے، اور میرا وہاں جو کام ہے وہ یہ ہے کہ میں ڈیڈ باڈیز وغیرہ کو ٹرانسپورٹ کرتا ہوں۔ اگر اولڈ ایج ہوم میں کوئی فوت ہو جاتا ہے، مطلب مر جاتا ہے، تو ہمارا کام ہوتا ہے اس کو ٹرانسپورٹ کرنے کا، جو کہ ہمارے ایگریمنٹ میں شامل ہوتا ہے ان کے گھر والوں کے ساتھ، کہ جب بھی جو ہے کوئی وفات پا گئے تو ہمیں ان کو اس تک ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے، مطلب ان کے فیملیز تک ہمیں ان کو پہنچانا ہوتا ہے۔ امریکہ میں چونکہ اولڈ ایج ہوم کا سسٹم بہت زیادہ ہے، وہاں پہ جیسے ہی جو ہے وہ لوگوں کو ماں باپ بوڑھے ہو جائیں ان کو اپنے ساتھ رکھنے کے بجائے ان کو اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اس لیے وہاں کی پراپر مینجمنٹ وغیرہ ہوتی ہے۔ اولڈ ایج ہومز کی اپنے ہی ہاسپٹلس وغیرہ ہوتے ہیں، اپنی ہی ایمبولینس ہوتی ہیں اور اپنے ہی اسٹاف ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی ہی دن کی ایک کہانی ہے۔ مجھے یہ کام کرتے ہوئے تقریباً 6 سے 7 سال ہو چکے ہیں۔ شروع میں یہ کام مجھے بہت ڈسٹربنگ لگتا تھا، کیونکہ ہمیں لمبے سفر کرنے اور لوگوں کی ڈیڈ باڈیز کو ٹرانسپورٹ کرنا ہوتا تھا، جو کہ کبھی رات کے سفر بھی ہوا کرتے تھے، کبھی دن کے بھی، تاکہ یہ کافی ڈسٹربنگ جاب تھی، جسے ہمیں لوگوں کی ڈیڈ باڈیز کو ٹرانسفر کرتے ہوئے بہت برا فیل ہوتا تھا۔ شروع میں تو ہمیں بہت سا ڈیگریڈ فیل ہوتا تھا اور عجیب سا فیل ہوتا تھا، لیکن جیسے ہمیں اس کام میں پرانے ہوتے گئے، یہ ہمارے لیے معمول کا کام بن چکا تھا۔ حالانکہ آپ لوگ اگر سن رہے ہوں گے تو آپ لوگ کو یہ کام کافی عجیب سا لگے گا کہ کسی کی ڈیڈ باڈیز کو ٹرانسفر کرنا یا ڈیڈ باڈیز کے ساتھ ڈیل کرنا، لیکن اب یہ ہمارا روزمرہ کا کام بن چکا تھا۔ تو اسی طرح کی ایک دن کی بات ہے۔ ایک 65 سالہ عورت، جس کو اس کے گھر والے تقریباً 5 ماہ پہلے اولڈ ایج ہومز میں چھوڑ کر گئے تھے، لیکن وہ وہاں بالکل نہیں آنا چاہتی تھی، اور جب اس کو اولڈ ایج ہومز لائے گئے ان کے گھر کے ساتھ اس کو جانے کے، لیکن اس کے گھر والے اس کو قطعاً ساتھ نہیں لے کے جانا چاہتے تھے۔ اسی لیے اولڈ ایج ہومز میں اس کو ایڈمنٹ کروانے کے بعد وہ بہت جو ہے اپسیٹ رہا کرتی تھی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی اور کافی سٹریس میں رہا کرتی تھی۔ 3 سے 4 ماہ تو اس نے وہاں پر آرام سے گزار لیے تھے، لیکن اس کے بعد اس کا سٹریس کا لیول اور زیادہ بڑھتا گیا۔ نہ کچھ کھاتی تھی، نہ کچھ پیتی تھی،
نہ سنتی تھی نہ کسی کی، اور اس کی بگڑتی ہوئی کنڈیشن، بگڑتی ہوئی اولڈ ایج ہومز کا جو ہاسپٹل تھا وہاں پر شفٹ کیا گیا، جہاں پر بیسیکلی ہم جو ہیں کام کرتے تھے ایمبولینسز کا اور ڈیڈ باڈیز کو ٹرانسفر کرنے کا بھی۔ ہاسپٹل آنے کے بعد بھی ڈاکٹرز نے اس کے اوپر کافی دھیان دیا، مطلب اس کو کافی اچھے سے ڈیل کرنا چاہا، لیکن وہ کسی کی نہیں سنتی تھی، بس یہ کہتی تھی مجھے میرے گھر جانا ہے، اور اسی وجہ سے وہ کافی سٹریس وغیرہ لیا کرتی تھی۔ تو اسی سٹریس کی وجہ سے اس کی طبیعت آئے دن اور سے اور بد سے بدتر ہو آ جاتی تھی، نہ کچھ کھاتی تھی نہ کچھ پیتی تھی، بہت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ عمر اب اس کی کنڈیشن بہت ہی ورج ہو چکی تھی، اس سٹریس کی چلتے، اسی ٹینشن اور پریشانی کے چلتے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ کافی روتی رہتی تھی۔ بہرحال اس کی ڈیتھ کے بعد جو ہے ایگریمنٹ کے مطابق ہمیں اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے اس کے گھر والوں تک ٹرانسپورٹ کرنی تھی۔ سب سے پہلے تو اس کے گھر والوں کو انفارم کیا گیا ان کی ڈیتھ کے بارے میں، اور اس کے بعد تھوڑے بہت ڈاکومنٹیشن کے وغیرہ کر کے ان کی باڈی کو ریڈی کر کے اسٹریچر پر لگا دیا گیا۔ اس کے بعد اپنی گاڑی ریڈی کی، اور جو ڈیڈ باڈی اس کو ہم نے گاڑی میں لوڈ کیا، وہ بھی ایمبولینس ہی ہوتی ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم اس گاڑی میں ڈیڈ باڈی ٹرانسفر کر رہے تھے، ہم نے اسٹریچر کو اچھے طرح سے ٹیکل کیا تھا کیونکہ وہ ہلے نہ، وہ سفر بہت لمبا تھا۔ ہم نے اسٹریچر کو اچھے سے ایمبولینس میں ٹیکل کیا تھا کہ وہ ہلے نہ، کیونکہ وہ سفر بہت لمبا تھا۔ ہمیں ہیوسٹن سے کولورادو جانا تھا، جو کہ تقریباً 1000 سے 1200 کلومیٹر کا سفر تھا، اور 12 سے 13 گھنٹے کی ڈرائیو تھی۔ اور بتاتا چلوں کہ وہ تو دوپہر کے 3 بجے کا ٹائم تھا، اور میرے ساتھ میرا ایک اور کو ڈرائیور موجود تھا، کیونکہ وہ سفر بہت لمبا تھا، اس لیے ہمیں راستے میں ڈرائیونگ چینج کرنی پڑتی تھی۔ آدھے راستے میں میں نے چلانی تھی، آدھے راستے میں میرے کو ڈرائیور نے چلانی تھی، جس کا نام مائیکل تھا۔ اس کو ہم شارٹ نک نیم سے مائک کہتے تھے۔ لہٰذا ہم نے اپنی گاڑی کی ریڈیٹرز کی پانی وغیرہ چیک کیا، اسپیئر ٹائرز اپنے ساتھ رکھے، اور اس کے بعد ہمیں سفر پر روانہ ہو گئے۔ ہمارے لیے یہ اب روٹین بن چکی تھی ڈیڈ باڈیز کو ٹرانسفر کرنے کا، لہٰذا ہمیں اس چیز کا کوئی گلٹ نہیں تھا۔ اور ہوتا بھی کیسے، کیونکہ 6-7 سال سے ہم یہی کام کر رہے تھے۔ شروع کے کچھ عرصہ ہمیں یہ ریگریٹ اور گلٹ فیل ہوتا تھا، لیکن اب جو ہم ہیں، ہم نارمل انداز میں اس کام کو سر انجام دیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے مائک کے باری تھی گاڑی کو ڈرائیو کرنے کی، تو ہم جو ہیں مین ہائی وے پہ ہو گئے، جو کہ ہیوسٹن کو کولورادو سے کنیکٹ کرتا تھا۔ یہ ہائی وے تقریباً 900 سے 1000 کلومیٹر لمبا تھا۔ 100 کلومیٹر کا راستہ جب ہم طے کر چکے تھے، اب ہم مین ہائی وے پر آ چکے تھے۔ شام کے 4 بج چکے تھے، اور مائک ڈرائیونگ کر رہا تھا، اور ساتھ ساتھ ہم جو ہے ہنسی اور مذاق بھی کرتے جا رہے تھے، اور ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے۔ ابھی ہم نے تقریباً 500 کلومیٹر کا سفر جب طے کر لیا تھا، اور رات کے 8 بج چکے تھے، لیکن مائک کو اس کے گھر سے ایک کال آئی، ایک ایمرجنسی کال تھی۔ اس کے جو فادر تھے، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اور اس کا وہاں جانا بھی ضروری تھا۔ لہٰذا مائک نے مجھے کہا کہ اگر تم کہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ چلا آتا ہوں کولورادو تک، باڈی کو ٹرانسفر کر کے اس کے بعد میں تمہارے پاس واپس آؤں گا۔ ایسا کوئی ایشو نہیں اگر تم کمفرٹیبل نہیں ہو۔ لیکن میں نے مائک کو کہا
نہیں نہیں، تمہیں اب واپس جانا چاہیے۔ میں تو کسی طریقے باڈی کو لے کر چلا جاؤں گا یہاں سے۔ ایک ہی دفعہ ہم سے یہاں سیدھا روڈ کھینچنا ہے۔ واپسی میں جو ہے وہ میں وقفے وقفے سے رک رک کر آرام کر کر بھی ڈرائیو کر سکتا ہوں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہارا جانا ضروری ہے۔ لہٰذا ہم نے گاڑی کو ایک گیس اسٹیشن پر روکا۔ گیس اسٹیشن پر رکنے کے بعد ہم نے واپس ہیوسٹن کی طرف جانے والی گاڑیوں کو روکا کہ کسی سے لفٹ لی کیونکہ اس ٹائم ٹیکسی وغیرہ ملنا مشکل تھا، اور جس ہائی وے پہ ہم تھے وہاں سے کوئی چیز ہم بک بھی نہیں کر سکتے تھے، ٹیکسی وغیرہ، تو لہٰذا ہم نے لفٹ ہی لینا تھی۔ تو ہم نے اپنے ایمبولینس کو گیس اسٹیشن پر کھڑا کیا اور ہیوسٹن کے لیے لفٹ لینے کے لیے روڈ پر کھڑے ہوئے۔ فائنلی 2-3 گاڑیوں کے گزرنے کے بعد ایک پرسن نے گاڑی روک دی، اور اس کی گاڑی بھی خالی تھی بالکل، اور وہ مائک کو ہیوسٹن تک لفٹ دینے کے لیے بھی ریڈی ہو گیا تھا۔ لہٰذا میں نے مائک کو بائے کہا اور اس کے بعد اس کو کہا کہ مجھے جا کر ضرور کانٹیکٹ کرنا کہ فادر کی کیا کنڈیشن ہے، یہ وہ وغیرہ، اور اس کو گاڑی میں بٹھایا، اور وہ لوگ واپس ہیوسٹن کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب مجھے 500 سے 600 کلومیٹر کا سفر اکیلے طے کرنا تھا۔ میں دوبارہ گیس اسٹیشن کی طرف گیا، وہاں سے 1 گیلن جو ہے مطلب پٹرول کا فل کروایا اور اس کو گاڑی میں لوڈ کروا لیا، کیونکہ راستے میں کہیں بھی پیٹرول ختم ہو سکتا تھا گاڑی کا، تو میں اس کو فل کر لوں، کیونکہ وہ 500 سے 600 کلومیٹر کی ڈرائیو تھی اور آگے راستے میں کوئی گیس اسٹیشن بھی نہ آنا تھا۔ لہٰذا میں نے پیٹرول کا گیلن فل کروایا اور اس کو گاڑی میں لوڈ کیا، ریڈیٹر وغیرہ کا پانی چیک کیا، اور کچھ پانی بوتل میں بھر کر ساتھ بھی رکھ لیا، کیونکہ وہ گرمیوں کے دن تھے اور ریڈیٹر میں بار بار پانی کم ہو جاتا تھا ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے۔ اب میں بالکل جو ہے ریڈی ہو چکا تھا وہاں سے روانہ ہونے کے لیے۔ تو پھر میں گاڑی میں بیٹھا، گاڑی سٹارٹ کی اور اس کو ہائی وے پر ڈال دیا۔ اب مجھے سیدھا راستہ طے کرنا تھا کولوراڈو تک، اس ہائی وے کا۔ رات کے 9 بج چکے تھے اور کولوراڈو کی طرف وہ ہائی وے ایسا تھا کہ ہائی وے بالکل سنسان تھا، صرف میری ہی ایک ایمبولینس اس روڈ پر تھی اور اکا دکا گاڑی جو ہے مجھے پاس آؤٹ کی تھی، اس کے علاوہ مجھے پورے روڈ پر جو ہے اکیلا تھا۔ سڑک کے دونوں طرف بنجر زمین اور دور دور تک کھلا علاقہ، اور ایک سیدھا ہائی وے جس پر میری ایک اکیلی ایمبولینس جا رہی تھی، اور اس میں ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ لوڈ تھی۔ ابھی میں نے 100 کلومیٹر کا سفر بھی نہ کیا تھا کہ مجھے ایسا فیل ہوا میری ایمبولینس کے پیچھے جو پیچھے کوئی چیز آ کر جو ٹکرا رہی ہے، جو سرپریشن ہوتی ہے ڈرائیور اور پچھلے کمپارٹمنٹ میں، ایسا ہی فیل ہو رہا تھا وہاں کوئی چیز ٹکرا رہی ہے۔ میں نے بھی جو ہے اس گاڑی کو روک کر پیچھے جا کر چیک کرنا مناسب سمجھا کہ ہو سکتا ہے جو ڈیڈ باڈی ہے کا اسٹیچر ہے وہ کسی وجہ سے ان ٹیکل ہو گیا ہو، اور ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ اس کا اسٹیچر جو بار بار آ کر لگ رہا ہو سپیڈ تیز کرنے کی وجہ سے یا بریک مارنے کی وجہ سے۔ تو میں نے کہا چیک کر لوں، یہ نہ ہو کہ باڈی کو کوئی نقصان ہو جائے، اور باڈی کو صحیح سلامت پہنچانا میری ذمہ داری تھی۔ اس لیے میں نے گاڑی کو سائڈ پر لگایا اور اتر کر چیک کیا، لیکن وہ جو ہے اسٹیچر بالکل اپنی جگہ پر فکس تھا، ہر چیز ٹیکل تھی پراپرلی، کچھ بھی نہیں ہل رہا تھا۔ مجھے تھوڑا سا تعجب ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تو ہے جو گاڑی میں لگ رہی تھی میری ایمبولینس کے ساتھ، لیکن میں نے اچھے سے چیک کرنے کے بعد دوبارہ گاڑی میں بیٹھا، سٹارٹ کی اور گاڑی چلانی شروع کیا۔ ابھی 1 سے 2 منٹ میں نے گاڑی چلائی تھی، پھر سے پیچھے سے وہی آواز آنے لگی۔ میں نے کہا یار پتہ نہیں
यार क्या मसला है? मैंने अभी तो चेक किया है, सब कुछ अपनी जगह पर फिक्स है, फिर ये क्या इशू है? हो सकता है कोई गैस सिलेंडर या ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह नीचे गिरा हो। मैंने ये नहीं चेक किया, तो उतर कर दोबारा चेक कर लेता हूँ। लिहाजा एम्बुलेंस साइड पे लगाई, उतरा और पीछे जाकर चेक किया कि कोई इक्विपमेंट वगैरह तो नहीं नीचे गिरा हो। एम्बुलेंस पूरी चेक करने के बाद कोई भी चीज़ नीचे ना थी। मैंने दोबारा फर्स्ट एड होकर एम्बुलेंस का दरवाज़ा बंद किया और एक ठंडी सी सांस ली और ड्राइवर सीट पर आकर बैठकर दोबारा गाड़ी चलाना शुरू कर दी। लेकिन अब कोई आवाज़ ना आ रही थी। रात के 10 बजे का टाइम हो चुका था कि इतने देर में मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी गाड़ी का राइट टायर जो है वो पंक्चर हो चुका है और गाड़ी जो है वो राइट की तरफ लोड ले रही है, जबकि स्टीयरिंग से हाथ हटाने पर जो गाड़ी राइट की तरफ खुद ब खुद जा रही थी। तो मैंने अपने दिल में कहा, यार ये लो एक और मुसीबत, लगता है कि टायर पंक्चर हो गया है। गाड़ी को मैंने फिर से रोका, उतरा, चारों टायर चेक किए, लेकिन कोई भी टायर पंक्चर नहीं था। गाड़ी बिल्कुल सीधी खड़ी थी और किसी तरफ भी गाड़ी का लोड नहीं था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि गाड़ी जो है वो एक तरफ खिंचाव क्यों कर रही है थी, मतलब स्टीयरिंग छोड़ने पर वो राइट की तरफ क्यों जा रही थी। टायर भी कोई पंक्चर नहीं है। फिर मैंने कहा, यार आज का दिन ही तो अजीब है, पता नहीं आज मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। मैंने फिर से ठंडी सांस ली और ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी चलाना शुरू की। गाड़ी अभी मैं चला ही रहा था कि मुझे फिर से पीछे से आवाज़ आने लगी। लेकिन इस दफ़ा जो मुझे आवाज़ आ रही थी वो आवाज़ ऐसी थी कि जैसे कोई अपने नाखूनों को लोहे के ऊपर रगड़ रहा हो। मतलब जो पीछे गाड़ी के साथ सेपरेशन थी उसमें से ऐसे आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई कील होते हैं ना, उनको कोई रगड़ता है लोहे पर, बिल्कुल सेम ऐसे आवाज़ आ रही थी। अब जो है वो मुझे थोड़ा डर महसूस होने लगा। मैंने कहा, यार ये किस चीज़ की आवाज़ है? गाड़ी में मेरे अलावा और कोई नहीं और पीछे डेड बॉडी ऐसी है और पूरे रोड पर भी और कोई नहीं, ये क्या हो सकता है? मैंने वो 2 से 3 मिनट आवाज़ सुनी। उसके बाद मैंने गाड़ी रोकी और नीचे उतर कर जो है गाड़ी को चेक करना चाहा, लेकिन जो है वो अब मुझे थोड़ा थोड़ा डर फील हो रहा था। मेरा दिल कह रहा था मुझे जो है वो एम्बुलेंस का पिछला दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए था और नहीं देखना चाहिए कि अंदर क्या है। लेकिन फिर भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये, और मुझे चेक करना हर हाल में ही था। मैंने डरते डरते जो वो है एम्बुलेंस का पिछला दरवाज़ा खोला, लेकिन अंदर देखने पर हैरान हो गया कि वहाँ पर तो सब कुछ अपनी जगह पर था। डेड बॉडी अपनी जगह पर ही थी और सारे इक्विपमेंट जो वो भी अपनी जगह पर ही थे, हैंग आउट थे और किसी चीज़ की कोई आवाज़ नहीं थी। मैंने जल्दी जल्दी गाड़ी का पिछला दरवाज़ा बंद किया और मैं अपनी ड्राइविंग सीट पर जाने लगा और मुझे जो नज़र आया, जो फ्रंट टायर जो है वो गाड़ी का पंक्चर हो चुका है। लेकिन जब मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ था, लेकिन ये अचानक से टायर कैसे पंक्चर किया। लेकिन बहरहाल मैंने अपनी ड्राइविंग सीट के साथ पड़ी हुई किट को उठाया जिस पे टायर चेंज इक्विपमेंट होते हैं। पीछे से जो एक्स्ट्रा टायर रखा हुआ था वो एक्स्ट्रा उठाया ताकि मैं जल्दी से टायर चेंज करूं, क्योंकि वो रोड बहुत ज़्यादा खौफनाक था। बहुत खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। लंबी सड़क और दोनों तरफ से खाली मैदान और सिर्फ एक अकेली मेरी गाड़ी, मेरी ज़ात, और मेरे अलावा और कोई नहीं था मेरे साथ, खाली सड़क। मैंने जल्दी जल्दी से गाड़ी का अगला टायर ओपन किया, टायर चेंज किया और जो स्पेयर टायर था, मतलब पंक्चर टायर था, उसको दोबारा वहीं रख दिया जहाँ से दूसरा टायर उठाया था।
اور دوبارہ سے آ کر میں اپنی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ابھی ڈرائیونگ سیٹ پر میں بیٹھا ہی تھا کہ میں نے سائڈ والے میرر سے دیکھا کہ جو ایمبولینس کے ڈور ہیں وہ فلی اوپن ہوئے تھے، پچھلے ڈور۔ میں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو ابھی ڈور بند کر کے آیا تھا، لیکن یہ کیسے کھل گئے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے آج میرے ساتھ؟ مجھے جو ہے وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں جلدی سے اترا، ڈور بند کرنے کے لیے گیا، لیکن جو جا کر میں نے دیکھا وہ اس چیز نے تو مجھے بالکل ایک ہی جگہ پر جما دیا تھا۔ میں ایک ہی جگہ پر کھڑا ہو گیا وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میں نے یہ دیکھا کہ جو ڈیڈ باڈی تھی اس کا ایک ہاتھ اور منہ بالکل جو ہے اسٹریچر سے نیچے جھکا ہوا تھا، اور تھوڑا سا جب میں نے نیچے ہو کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بوڑھی عورت اپنا ہاتھ کھا رہی ہے۔ ذرا امیجن کریں اس بات کو کہ آپ کسی ایسی سڑک پر موجود ہوں کہ بالکل سنسان ہو، کالا اندھیرا، اور رات کا آپ کے علاوہ اور کوئی بندہ بھی نہ ہو، سڑک کے دونوں طرف کھلا میدان ہو اور کالی اندھیری رات ہو، اور اس میں آپ کچھ ایسا منظر دیکھیں، ایک باڈی جس کو آپ ڈیڈ باڈی سمجھ کر گاڑی میں رکھا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو ہی کھا رہی ہے، آپ کے علاوہ اور کوئی بندہ بھی نہ ہو، سڑک کے دونوں طرف کھلا میدان اور کالی اندھیری رات، اور اس میں آپ کچھ ایسا منظر دیکھیں، ایک بوڈھی جس کو آپ نے ایز اے ڈیڈ باڈی سمجھ کر گاڑی میں رکھا ہوا ہے، وہ اپنے ہی آپ کو کھا رہی ہے۔ وہ منظر یقیناً کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میری آنکھوں کے آگے تھوڑا اندھیرا آنے لگ گیا خوف کے مارے، لیکن میں نے کسی طریقے سے خود کو کنٹرول کیا اور جلدی سے آگے بڑھ کے ایمبولینس کے پچھلے دروازے بند کر دیے اور ان کو اچھے سے لاک کر دیا، اور بھاگ کر جلدی سے اپنی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، شیشے اوپر کر لیے دونوں، اور دونوں ڈور کو لاک کر کے تیزی سے گاڑی بھگانے لگا۔ اور اب میں نے کہا چاہے جو مرضی ہو جائے، پچھلے دروازے کھلے ہوئے نظر آئیں یا جو ہے ڈیڈ باڈی بیچ میں سے نیچے گر جائے، دروازے کھل کر میں کسی قیمت پر گاڑی نہیں روکوں گا، اور تب تک نہیں روکوں گا جب تک ڈیسٹینیشن نہ آ جائے۔ میں پسینے میں شرابور گاڑی بھگائے جا رہا تھا اس روڈ پر، اور اب مجھے پیچھے سے آوازیں آنے لگ گئی تھی، جیسے کوئی پیچھے سے زور کی لات اور اپنے مکے مار رہا ہو لوہے کے دروازے پر، اور بار بار یہ کہہ رہا ہو دروازہ کھولو، مجھے آنا ہے تمہارے پاس، گاڑی روکو، دروازہ کھولو۔ ان آوازوں نے میرے خوف میں مزید اضافہ کیا ہوا تھا، اور میں بس اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا، اور ذہن میں بس یہی سوچ رہا تھا کہ آج تو بچنا کسی بھی حال میں ناممکن ہے۔ پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کیا چیز جو ہے وہ آ گئی ہے۔ وہ زور سے اپنے ناخنوں کو اوپر رگڑ رہی تھی، اور ایسے لگ رہا تھا وہ لوہے کو چیر کر میرے پیچھے سے آ جائے گی اور مجھے مار دے گی۔ اب تک تقریباً 50 سے 40 کلومیٹر کا سفر رہ چکا تھا، اور میں جو ہے وہ کولوراڈو پہنچنے والا تھا، لیکن ان آوازوں نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ آواز رکی نہیں، طرح کی خوفناک چیخیں، آوازیں، اور مجھے مار دینے کی دھمکی، اور ایسے لوہے کو خراشنا کہ جیسے وہ بالکل ابھی یہاں پر آ جائے گی لوہے کو چیر کر۔ اس کے باوجود میں نے گاڑی کو نہیں روکا، چلاتا گیا۔ صبح کے 5 بج چکے تھے۔
اب میں جو ہے وہ ہائی وے سے اتر چکا تھا اور جو 30 سے 40 کلومیٹر کا سفر تھا یہ ایک چھوٹے سے روڈ پر تھا۔ ادھر جو سپیڈ تھی 50 سے اوپر مینٹین نہیں ہو سکتی، لہٰذا بس میں یہی دعا کرتا آ رہا تھا کہ کسی طریقے سے اس گاڑی کا ٹائر پنکچر نہ ہو اور مجھے کہیں پہ رکنا نہ پڑے۔ کسی طریقے کر کے اس خوفناک آوازوں کو برداشت کرتے ہوئے میں نے وہ سفر بھی طے کیا۔ پورے راستے میں میرے دل کی دھڑکن ایسے تھی جیسے کہ ابھی جو ہے میرا دل جو ہے سینے کو چیر کر باہر نکل آئے گا۔ میرا منہ بالکل گرم ہو چکا تھا اور فائنلی میں اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ چکا تھا۔ ڈیسٹینیشن پر پہنچنے کے بعد میں نے بخلاہٹ میں اس کے گھر والوں کو فون کیا کہ میں ڈیسٹینیشن پر پہنچ چکا ہوں، اور میرے اڑے ہوئے آواز سن کر بولے کہ سب خیریت ہے، کچھ ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں آ گیا ہوں آپ کی بتائی ہوئی ڈیسٹینیشن پر، بس آپ اپنی ڈیڈ باڈی جو ہے یہاں سے لے جائیں اور ایگریمنٹ کے اوپر سگنیچر کر دیں کہ ڈیڈ باڈی جو ہے آپ کو ٹرانسفر کر دی ہے۔ اب وہ آوازیں رک چکی تھیں، بالکل خاموشی ہو چکی تھی۔ سورج ہلکا ہلکا نکل رہا تھا اور وہاں سے مجھے گاڑی آتے ہوئی فیل ہوئی۔ دور سے جو ہے ہیڈ لائٹس دکھ رہی تھی گاڑی کی۔ پتہ چلا کہ وہ اسی ڈیڈ باڈی کے گھر والے ہیں، لہٰذا انہوں نے کار آگے میری ایمبولنس کے آگے پارک کی اور گاڑی کے اندر سے تاکہ ہمیں فالو کریں۔ میں ان کو فالو کرنے لگا ان کے گھر تک۔ ان کے گھر پہنچنے کے بعد ان کے ڈیڈ باڈی کو ہم نے اتارنا تھا۔ جو ڈیڈ باڈی کو ریسیو کرنے آئے تھے وہ ان کے بیٹے تھے، مطلب اس بوڑھی عورت کے بیٹے۔ میں جو ہے وہ ایمبولنس کا بیک ڈور کھولنے سے ڈر رہا تھا، کیونکہ جو میں نے پیچھے جو سنا تھا اور جو کچھ دیکھا تھا، میں اس کے بعد میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ بہرحال اب دروازہ تو کھولنا ہی تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو دیکھتا ہوں کہ وہ جو ڈیڈ باڈی ہے وہ اسٹریچر پر بالکل صحیح پڑی ہوئی تھی، نہ ہی وہ الٹی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے جا کے وہ اس کا ہاتھ چیک کیا، کیونکہ وہ اپنا ہاتھ کھا رہی تھی، لیکن وہ بالکل صحیح تھا۔ تو اس کے بیٹے نے میرے سے پوچھا، ہیلو، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کیا رہے ہو تم؟ آرام سے بس ڈیڈ باڈی اتار کر ہمیں دے دو نا، یہ کیا کر رہے ہو؟ لیکن وہ بالکل صحیح تھا، لہٰذا میں نے ان باتوں کو ایک دفعہ مائنڈ سے نکالا اور ڈیڈ باڈی کو نکال کے ان کے ہینڈ اوور کر کے اسٹریچر کو دوبارہ جو ہے ایمبولنس میں لوڈ کی اور ان سے ایگریمنٹ پر سائن کروا لیے اور ان کی ڈیڈ باڈی ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے سیفلی۔ جب وہ لوگ ڈیڈ باڈی کو لے کر گھر کے اندر چلے گئے اور میں ایمبولنس میں دوبارہ سے بیٹھ گیا، تو تب وہ خیالات میرے ذہن سے دوبارہ سے آنے لگے کہ یہ ابھی میرے ساتھ کیا ہوا تھا پورے راستے پر۔ جو میں نے دیکھا تھا وہ کیا تھا، اور جو میں نے آوازیں سنی تھی وہ کس چیز کی تھی۔ حالانکہ اس کا ہاتھ تو بالکل ٹھیک تھا، وہ باڈی بھی بالکل اپنی جگہ پر ہی تھی، تو کیا جو میرے ساتھ سب کچھ ہوا ہے یہ میرے من کا وہم تھا یا پھر سچ میں میرے ساتھ ہوا تھا؟ سننے میں تو آپ سب کو ایسا ہی لگ رہا ہوگا وہ میرے من کا وہم تھا، لیکن میں جانتا ہوں وہ کوئی وہم نہیں تھا۔ جو بھی میرے ساتھ ہوا تھا وہ سچ میں ہوا تھا۔ نہ ہی کوئی میں ٹرسٹ لیتا ہوں، نہ ہی میں کوئی نشہ وغیرہ لیتا ہوں۔ ایسا میں وہم ہونا میرے لیے امپاسبل ہے، اور نہ ہی میں ان چیزوں کے بارے میں سوچتا تھا کہ مجھے ایسا فیل ہوتا۔ میں اپنے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے ساتھ جو ہوا تھا وہ ریئل میں ہوا تھا۔ دوستو، یہ میری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ آپ
اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو پلیز آپ اس کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے. یہ ایک ریئل ہارر اسٹوری تھی جو میں نے یوٹیوب سے لی تھی. تھینک یو فار واچنگ مائی چینل. اللہ حافظ.